نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اچھا ڈر سائیڈ سے کری تھلے کار لا۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، آپ حضور کے غلام یہاں موجود ہیں گوجرا کی سرزمین پر۔ خاموش ہو جائیں، بس مختصر بات کرنی ہے، نماز مغرب کا وقت ہے، خاموش ہو جائیں، بات سنیں۔ 8 فروری بروز جمعرات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک دین کے ساتھ پاکستانی قوم کو وفا کرنے کا دن اور حضور سے محبت کرنے کا دن آ چکا ہے۔ اب کی بار 2024 کے اندر پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا حضور کے دین کے باغیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب گوجرا والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور حضور کے دین کو کامیاب بنانے کے لیے کرین پر مہر لگانی ہے یا ان باغیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھنے آئے ہیں کہ تحریک والے کیا بات کریں گے، کیا بات یہ کیا دیں گے، یہ ہمارے مسائل کیسے حل کریں گے۔ تو میں ان سے یہ مخاطب ہوں کہ آپ ہم سے پہلے پوچھنے سے پہلے کہ لبیک والے کیا دیں گے، ابھی آپ کا ہم سے یہ سوال کرنا نہیں بنتا۔ ہمارا ابھی آپ سے سوال کرنا بنتا ہے کہ آپ نے 76 سال میں کیسے لوگوں کو ووٹ دیا جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا۔ ہم آپ سے سوال کرنے والے ہیں، بتائیں آپ نے کیسے لوگوں کو ووٹ دیا جنہوں نے درود و سلام پر پابندی لگائی، جنہوں نے مساجد سے سپیکر اتارے، جنہوں نے قرآن حدیث نصاب سے نکالا، حضور کی ختم نبوت کے پہرے داروں کو فیض آباد کے مقام پر 8 حضور کے غلاموں کو شہید کیا، پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچا اور حضور کی گستاخہ آسیہ ملونہ کو فرار کروایا، پھر 2021 کے اندر پاکستان کے روڈوں پر حضور کی ناموس رسالت کے پہرے داروں کو شہید کیا۔ کیا آپ پھر ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے؟ لے جی، ہم سب حسینی ہیں، نہیں جی آواز سارے دی آئے گی تو پھر میں سنانا ہے مولا حسین کا خطبہ۔ ایک منٹ میں تو سارے دی آواز آئے گی تو پھر میں سنانا ہے کہ مولا حسین کیا کہتے ہیں۔ ہم سب حسینی ہیں، مولا حسین دا لنگر بھی کھاندے ہو، نیازہ بھی بڑھ دے ہو 10 محرم والے دے، تو پھر انہیں جیسے نو ووٹ کی میں دیں دے ہو۔ جب دل سے کہتے بھائی ایک منٹ بعد نعرے لگائیں گے بات کر لیں، اپنا پیغام پہنچا لیں، تو مختصر وقت ہے، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں آئیں گی، نون لیگ والے آئیں گے کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، ملے والا آگر کہے گا ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، وہ تیر والا آگے کہے گا ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس بات کو کاغذ پر لکھ لیں گے، میری بات نوٹ کر لیں، 76 سال نہیں 76,000 سال بھی گزر گئے، پاکستانی قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ پاکستانی قوم کی تقدیر تب ہی بدلے گی جب تخت پر حضور کا دین آئے گا۔ انشاءاللہ ہم سب حسینی ہیں،
فرماتے ہو کہ لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ لے جی کوئی یہاں کھڑا ہوگا کسی سیاسی جماعت کا ماننے والا، کوئی کسی کا ماننے والا، میں گجر خان کے اس چوک کے اندر شمع جلا کر جا رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں کہ آپ نے قیامت کے دن مولا حسین کی صف میں کھڑے ہونا ہے یا یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ لے جی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تک ہر بندہ اپنے کان کی، دل کی، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بعد اندر ڈالے۔ ایک محک کا اقبال تو دستے صحیح، اقبال نے گل کر لیے پھر مولا حسین دا محک کا اقبال تو دستے صحیح اس قوم نو۔ مصور پاکستان دی گل مندے ہو؟ مندے ہو یا نہیں مندے؟ مولا میں مصور پاکستان کو لوگ پوچھا، میں کہ اس قوم نو سمجھا، پاکستانی قوم نو اے سمجھ دی کہ دل جڑا نا اللہ نے نواز شریف واسطے بنایا، انڈیا محبت لائی کرو دی، کئی لیڈر عمران کی محبت میں جناب دل بسائی کرو ہے۔ میں کہ اقبال تو دس اللہ نے دل کس واسطے بنایا؟ اقبال کہتا دل پہ محبوب ہے حجازی بستہم کی جہت بیک دیگر پہ بستہم۔ اقبال کہتا کائنات میں دل لان دی ایکو جگہ وہ حضور دی ذات ہے بس۔ نہیں جی 3 منٹ میں نے اپنی بات کر دینی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، فیصلے کی پرچی آپ کے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں۔ اگر اس گوجرا کی سرزمین سے یہ ہمارے امیدواران جیت گئے تو میں سمجھوں گا کہ لوگوں کو مولا حسین کے فرمان کی سمجھ آ گئی۔ اگر نہ جیتے تو میں پھر سمجھوں گا کہ ابھی قوم چاہتی ہے 76 سال لتر گھاٹن سانو ہول لتر پہنے چاہیے۔ بالکل لے جی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ سارے حسینی جنہیں بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، سنے جی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرعا منکم سلطان جائرن، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے سنا تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے، مجھے بتائیں یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے 35 سال نون لیگ نے حکومت کر کے ابھی بھی ان کا پیٹ رجا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اسی پھر آنا ہے۔ میں کہوں ہن تسا نہیں آنا، ہن محمد عربی دا دین آنا ہے۔ مجھے بتائیں ہر بندہ پتر ہوئے نا حلالی تو انہیں پیو دے بارے کوئی گل کرے نا تے پتر گھر بھی چین نال بہندا نہیں کہ میرے پیو نو گال کڑی نے میرے پیو نو برا بلا کہا۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھتے سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا؟ ہم کیسے امتی ہیں کہ یہ نون لیگ والوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، مساجد سے سپیکر اتارے، ممتاز قادری کو تختہ تار پر لٹکایا اور قرآن حدیث نصاب سے نکالا۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم پھر نون لیگ والے کو ووٹ دیں گے؟ ہمیں اپنے باپ جتنی بھی غیرت نہیں ہے اپنے نبی کے لیے، ہم پھر دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا۔ پھر وہ عمران خان کی پوری جماعت جس نے آسیہ ملونہ حضور کی گستاخہ کو فرار کروایا، کیا آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ ہم اپنے باپ کی عزت پر تو غیرت مند ہیں، اپنے نبی کی عزت پر غیرت مند ہے ہی نہیں، ہم پھر کیسے امتی ہیں؟ یاد رکھے ہوئے قبر میں نہ نواز شریف نے آنا ہے، نہ عمران خان نے آنا ہے، نہ صداری نے آنا ہے، قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے۔ لے جی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ مرعا منکم سلطان جائرن، تواڈے وچوں کوئی آدمی ظالم حکمران دا زمانہ پائے، وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو اس کی خصلتیں سن لے، اس کے بعد تیرا دل چاہے جدھر ووٹ ڈالی وہ فیصلہ تیرے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو؟ مستحلا لحرم اللہ، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو۔ مجھے سارے لوگ بتائیں، سارے تسی کلمہ گو میں نے پتہ ہے، من دسو ذرا دل تے ہاتھ رکھے کہ سود حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں آواز آنی چاہیے تھی نا بنو۔ پھر نون لیگ والے سود چلائی کھلوتے ہیں، عمران دی جماعت سود چلائی کھلوتی ہے گھومتا لے کے، تے پھر تسی ایسے لوگوں نو ووٹ دینے جڑی قرآن دی نص قطعی نہ لے۔ اے یاد رکھنا پوری قوم سمجھتی ہے کہ ہماری تقدیر نواز شریف بدلے گا، میں کہ یہ منہ اور یہ مسعود شکل دیکھو اے نہ بدلنی، پاکستان
جن بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا اور جن کی قربانیوں سے حاصل کیا تھا وہاں روٹی کا نعرہ نہیں لگا تھا. یاد رکھیے گا ہندوستان میں روٹی کا نعرہ نہیں لگا تھا. 18 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں, اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون ہے. وہاں یہ نعرہ لگا تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان اور بڑھ کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا تھا تو پاکستان حاصل ہوا تھا. ہماری قوم نے سمجھا شاید روٹی نہیں ملی رات قائد اعظم نو اس وہ پاکستان بن گیا. نہیں پاکستان کی. اور لوگ پھر یہ بات کرتے ہیں جنہوں منہ دوڑنا پتہ بھی نہیں نا, جنہوں دعائے قنوت بھی نہیں آنی, وہ بھی کہتے ہیں مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق. اور میں کہتا ہوں پڑھیے نہیں تاریخ 1857 تو لے کے 1947 تک علماء سن جنہیں قربانیاں دیتے تھے پاکستان بڑے ہیں. جن نہیں تو پڑھ جا کے تاریخ کہ علامہ فضل خیر آبادی قربانی دیتی تھے پاکستان بڑھیا. علامہ خیر کافی احمد اللہ شاہ مدراسی انہیں ساڑھے بزرگان دین نے قربانی دیتی تو پاکستان پھر حاصل ہویا. تو پاکستان حاصل کیوں کیتا سی؟ اتنے کس واسطے حاصل کیتا سی؟ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں حضور کا دین کا نفاذ کر کے پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے. مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ مستحلنا لحرم اللہ, وہ آدمی وہ حکمران اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. اس وقت پاکستان میں 22% سود چل رہا ہے. کتنا؟ 22%. اب مجھے بتائیں, اللہ فرماتا ہے جو سود کھانے سے باز نہیں آتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتا ہے جو سود کھانے سے باز نہیں آتے وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, علاقے کے ایس ایچ او سے جنگ نہیں ہو سکتی, ڈی پی او سے جنگ نہیں ہو سکتی, چودھری سے جنگ نہیں ہو سکتی. پوری قوم جب 76 سال سے سود خوروں کے ساتھ کھڑی ہو اور اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھی ہو, وہ قوم سمجھتے ہماری تقدیر نواز شریف بدلے گا, وہ سمجھتے ہماری تقدیر عمران خان بدلے گا. نا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. لے جی وہ حکمران کیا کرتا ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. ناقصا لیحد اللہ, جو اس کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو. مخالفا لسنت رسول اللہ. مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ وہ میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو. آگے ذرا سنیے گا, یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور یعنی کو دورہ دے رہا ہو. اب ذرا سنیے گا, اے ہون نون لیگ دی حکومت ختم ہوئی, پی ڈی ایم دی سرگنا نون لیگ سی, انہوں نے جناب ٹھیٹھنا تے بل بھی فری کر چھڑے جتے نچ ڈب تے گانے ہوڑے, لیکن مساجد تے مدارس نو پھر بل لگ کے آ رہے ہیں, اللہ کے گھر کو پھر بل لگ کے آ رہے ہیں. لیکن جہاں ناچ ٹاپ گانے ہونے ہیں وہ وہاں بل فری ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ناچ ٹاپ گانا عام ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جائے؟ فرمایا وہ حکمران کرتا کیا ہو؟ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا رفیع فحاشی اور عریانی کو دورہ دیتا ہو. آگے سنے جی مولا حسین کا فرمان, میں نے خصلیں بتا دی. نواز شریف بھی سب سے بڑا ڈاکو ہے, عمران بھی سب سے بڑا دین کا غدار ہے, اور وہ سندھ کا جو ڈاکو ہے وہ بھی حضور کے دین کا سب سے بڑا باغی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو نکل کر کرین پر مہر لگانی ہے یا حضور کے دین کے باغیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لے جی مولا حسین نے فرمایا یہ ظالم حکمران کی خصلتیں ہیں, بتانا ہمارا کام ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. میں کیوں یہاں چوک کے اندر کھڑے ہو کر گوجرا کے لوگوں کے سامنے میں یہ شمع جلا کر جا رہا ہوں, رخ روشن کے سامنے شمع رہ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا. مولا حسین نے فرمایا یہ ظالم حکمران ہو تو پھر قوم کیا کرے, لوگ پھر کیا کرے؟ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول. فرمایا جو آدمی ایسے ظالم حکمران کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ نہیں روکے گا. آپ کے پاس ٹھپا ہے نا یار, مجھے بتائیں مولا حسین نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے گردن کٹا دی, آپ کیسے حسینی ہیں؟ پھر ان یزیدوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. آپ کم از کم اپنا ہاتھ تو کٹا سکتے ہیں, لیکن ان یزیدوں کو ووٹ مت دیجئے گا, یاد رکھیے گا. اور میں اب کی بار آپ کو ایک بتاتا جاؤں, ہمارا کام ہے اذان دینا, ہر فرد کو میں اذان دے رہا ہوں, دکاندار بھی کھڑے ہیں, سارے کھڑے ہیں. یاد رکھیے گا ان ظالموں کو ووٹ ڈالنے سے پہلے جو ان کا اب کی بار منصوبہ ہے وہ سب سے پہلے
پہلے ان کا یہ منصوبہ ہے کہ جو بھی نون لیگ آئے یا پی ٹی آئی جو بھی اقتدار میں آئے ان کا یہود و نصارہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اب کی بار انہوں نے آ کر ناموس رسالت کے قانون 295 کو ختم کرنا ہے. یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. جڑا ان چاندہ کے واقعی حضور نے ناموس رسالت کا قانون ختم ہوئے بے شک انہوں نے ووٹ دوے. جڑا چاندہ کے نہ ختم ہوئے کہ حضور کی عزت کا قانون اور مضبوط ہوئے تو پھر وہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ جو اپنے ہاتھ تھوڑے کو ٹھپے ہے نا مور لانی نا، فرمایا جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ ایسے ظالم حکمران کو نہیں روکے گا. لے جی مولا حسین کا فرمان سنا کر جا رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں. لے جی فرمایا کان حق ہے اندر بھی ایتھے بھی کان گل پانی ایتھے بھی پانی ایتھے بھی پانی پھر تو سمجھ آنی. فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. فرمایا جہاں قیامت کے دن، ذرا سنیے گا، جہاں قیامت کے دن اللہ اس ظالم کو داخل کرے گا وہیں اس کے مددگار ووٹر سپورٹر کو بھی وہیں داخل کرے گا. کہ تیرے ووٹ کی وجہ سے یہ بندہ مضبوط ہوا اور اس نے میرے دین کے ساتھ بدماشی کی. یہ تیرے ووٹ کی وجہ سے مضبوط ہوا اور اس نے میرے دین اور میرے ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا. یاد رکھیں گے آپ کے ووٹ پر ہے. میں آپ کے سامنے شمع جلا کر جا رہا ہوں. حضور کے غلاموں 8 فروری فیصلے کا دن آ چکا ہے. آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا ہے اور حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ دین کا نعرہ لگائیں. آیا 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 آیا. مور کس پہ لگانی ہے؟ آواز آنی چاہیے. مور کس پہ لگانی ہے؟ یہ ہمارے یہ میاں مظہر محمود غزالی صاحب اینے پر کھڑے ہیں. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ چھوٹا ووٹ تانوں دیں گے تے بڑا ووٹ کسی اور نو اور بڑا ووٹ کسی اور نو تے تانوں چھوٹا. نہ اے یاد رکھنا اسلام میں 2 نمبری چلتی کوئی نہیں. یک رنگ بس 2 نمبری چھوڑی. آج حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں. یہ میرا کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر اس قوم نے حضور کے دین کے ساتھ وفا نہ کی تو یاد رکھیے گا یہ 76,000 سال بھی گزر کے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. یہ میرا کلپ ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا. پاکستان اور تباہی کا شکار ہوگا. پاکستان جن بنیادوں پر حاصل کیا تھا وہ ان بنیادی مقاصد کو تحریک ہی لے کر چل رہی ہے. تحریک آج آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے. اور مولا حسین فرمایا کرتے تھے کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھو ورنہ زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی. آج تحریک والے آپ کو بلا رہے ہیں. حضور کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کہ یا رسول اللہ یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال سب کچھ آپ کے دین کے لیے حاضر ہے. جو آپ حضور کے دین کے لیے گھروں سے نکلیں گے 8 فروری کو وہ حاضر کھڑا کریں. مور کس پہ لگانی ہے؟ آواز آنی چاہیے. مور کس پہ لگانی ہے؟ آیا 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 آیا. آپ نے ہمارے ان امیدواران کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف رسول اللہ کے دین کو دیکھنا ہے. حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. پھر قیامت کا منظر پتہ کیا ہوگا؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. گال کری جا مجھے میں آج لوگ سمجھتے ہیں جی مولوی آئے کل ہوتے ہیں چھوٹو مولوی نے کتنے آنا ہے. میں کہ ایک گمانڈ ابو جہل نو پتہ نہیں لمبیا پا کے رکھ چھڑیا سی. ابو جہل نو بھی بڑا اپنا بڑا کھمانڈ سی. او جی میں تے مکے دا سردار ہاں تے پھر ایک وقت آیا اللہ نے بڑے کو نہیں بچے کو ابو جہل نمبر پا کے رکھ چھڑیا. اسلام کا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے. اسلام کے ساتھ جو پنگا لے اسلام اس کو بھی نہیں چھوڑتا اور جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہو اسلام اس کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا. لے جی میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا جا رہا ہوں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرمایا ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کے دن آواز لگے گی جس کا لیڈر نواز شریف ہے ادھر آ جاوے، جس کا لیڈر عمران خان ہے ادھر آ جاوے، جس کا لیڈر زرداری ہے ادھر آ جاوے اور جس کے لیڈر امیر المجاہدین ہے ادھر آ جاوے. یہ قرآن موجود ہے. تو ہم چاہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن امیر المجاہدین کے ساتھ چل کر مولا حسین کے سب میں کھڑا ہو تو پھر آپ نے 8 تاریخ کو گھروں سے نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا ہے اور ٹائم نکل کے کہنا یا رسول اللہ میری پرچی تھوڑے دین نو لوڑ پہ گی، میری پرچی حاضر ہے آپ دے دین واسطے.
سمجھ آ گئی؟ آج جمعہ جب اگلے دن طلوع ہو تو پھر وہ جمعہ حضور کے دین کا صورت لے کر طلوع ہو، پاکستان کی دف پر حضور کا دین آئے۔ یار سارے نو ازما لیا، توڑے کل میری اتنی ریکویسٹ ہے، سارے نو ازما لیا نا، سارے نو ازما لیا۔ 35 سال نون لیگ حکومت کی تھی، پھر جناب سارے گماشتے آندے رہے، سارے نو ازما لیا۔ اے توڑے کے 10 بستہ عرضے، قبر میں جانا یا کوئی نہیں جانا؟ وہ قبر دی روشنی بھی چاہیے ہے کوئی نہیں چاہیے، قبر دی ہواواں بھی چاہیے یا کوئی نہیں چاہیے، ٹھنڈی ہواواں جنت دیاں۔ تے پھر آج حضور نال وفا کر، آج حضور دے دین نال کھڑا ہو، انہاں سارے نو ازما لیا۔ ایک بات توڑے سامنے 10 بستہ عرضے کہ ایک دفعہ حضور دے دین نو تے ازما کے دے، حضور دے دین نال کھڑے ہو کے دے ویلو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور ہمارے میاں محمود احمد غزالی صاحب یہ MNA کی سیٹ پر ہیں، مظہر محمود صاحب، اور ہمارے مفتی ثاقب رضا زاہدی صاحب یہ PP 119 کے امیدوار ہیں، اور ہمارے میاں فقیر محمد رضوی صاحب یہ ہمارے PP 120 کے امیدوار ہیں۔ آپ نے خود بھی نکلنا ہے، اپنے احباب کو آج کے بعد سونا نہیں ہے، اتنے دن کڑے رہ گئے، ساری زندگی سونا ہی ہے، پھر قبر کی بھی سونا ہی ہے، جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ بات یہ اس دن حضور فرمانو میرے غلام نواردے نے میرے دین میں سے بڑی محنت کی۔ یار ہم کتنے خوش قسمت ہیں، گل مک گئی، ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ کوئی کہتا ہے نواز شریف آیا، کوئی کہتا ہے عمران خان آیا، کوئی کہتا ہے کون آیا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ اور وہ بھی پیر و ملا کے لیے پیغام، جو تحریک کو چھوڑ کر جا کر، جو تحریک کو چھوڑ کر کہتے ہیں نہیں جی پیپل پارٹی میں ہمیں دین نظر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں نون لیگ میں دین نظر آ رہا ہے۔ میں کہا ہے کہ کپ ہوئی 10 محرم نو مولا حسین دے نام تے عوام نو لاندے بھی ہو کہ مولا حسین نے اپنی گردن کٹا چھڑی لیکن یزید دے ہاتھ نہیں دیتا۔ پھر کیسے ہے پیر صاحب، کہتے ہو کہ ہم ان پیر صاحب اور ملا کے لیے پیغام، کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔